علی کل مسلم من نام او نسی عن ذکری عن وتری، جو بندہ سو گیا یا بھول گیا، فلیصلی اذا ذکر، جب اسے یاد آئے وہ وتر پڑھے، وتر کی قضائی دے۔ وتر مسلمان کا حق ہے، جس طرح فجر کی سنتیں کونین کے امام نے نہ سفر میں چھوڑی ہیں، نہ حضر میں چھوڑی ہیں، نہ بیماری میں چھوڑی ہیں، نہ مرض میں چھوڑی ہیں، نہ جنگ میں، نہ جہاد میں، نہ گھر کے اندر، نہ بارش کے موقع پہ، نہ خوشی نہ غمی، تمام تر زندگی کے معاملات میں جب سے نماز فجر ہوئی فرض اور پڑھی گئی، تمام صحابہ نے زندگی میں فجر کی سنتیں ایک بار بھی نہیں ملتا، رہی ہیں تو بعد میں پڑھی ہیں، رہ گئی ہیں تو بعد میں پڑھی۔ اسی طرح سفر تھا، حضر تھا، جنگ تھی، مرض تھا، قرض تھا، وتر ہر حال میں پڑھا گیا ہے۔ وتر امام احمد بن حنبل کا فتویٰ ہے کہ جس بندے کو وتر چھوڑنے کی عادت ہے، رجل سوء، برا آدمی، اس بندے کے اندر برائی ہے، اس بندے کے اندر برائی۔ یہاں تک لکھا ہے کہ اس بندے کے اندر کچھ فحش خیالات کی کثرت ہے، جو بندہ وتر چھوڑتا ہے، اس کے ذہنی زاویے کے ذائچے فحش و تفحش سے ملتے ہیں، جنسنگ کی طرف زیادہ اس کا آہنگ ملتا ہے، اس کی توجہ دوسرے تیسرے معاملات میں، اور اس کی دلچسپی ایسے امور میں جن میں فحش و تفحش ہے۔ عمومی طور پہ رجل سوء کا ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے۔ اور ویسے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فحش و تفحش میں پڑھنے والے آدمی کی نشانی یہ بیان فرمائی ہے کہ واتبعوا الشہوات، جو شہوات کی پیروی کرتے ہیں، اس قسم کی چیزوں اور باتوں اور سٹوریز میں کافی دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید ہے، سورہ مریم کی آیت طیبہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ایسے بندے عموماً نمازوں کے اندر سستی اور غفلت کرتے ہیں۔ یہ کچھ ٹرم ہوتی ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں جو بتلائے جاتے ہیں، اور انسان جب سمجھتا ہے تو انسان کو خود کو پرکھنے کا موقع ملتا ہے کہ اگر میری نمازیں رہ رہی ہیں تو واقعہ یہ وجہ ہے، واقعہ یہ وجہ ہے۔ جو بندہ بدخلق ہوگا نا، بدتمیز ہوگا، بدخلق ہوگا، عمومی طور پہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے والدین اسے خوش نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سزا کا ایک انداز ہوتا ہے کہ اس بندے کی زبان سے اللہ خیر اٹھا دیتے ہیں جس بندے کی زبان کے شر سے اس کے ماں باپ بھی محفوظ نہیں ہوتے۔ یہ بھی جس طرح میں نے خواب کی بات کی، کوڈ ورڈ کی میں بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، اصلاح کی اور سمجھ کی، تفہیم کی بات کر رہا ہوں، تو اسی طرح نماز کا چھوڑنا، واتبعوا الشہوات، قرآن یہ کہتا ہے جب انہوں نے شہوات کی پیروی کی، فسوف یلقین غیا، یلقون غیا، بدبختی کے کنویں میں وہ گر گئے۔ تو یہ سزا اور نتیجہ اس لیے برآمد ہوا کہ ایسے بندوں نے نمازوں میں سستیاں چھوڑنا شروع کر دی تھی، سستیاں کرنے لگ گئے تھے، نماز کی پابندی نہیں ہے، کوئی ترتیب نہیں ہے، کوئی سنتیں نہیں ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، پڑھ لی نہ پڑھ لی نہ پڑھی، کون سا اسلام کا راج ہے، اور مجبوریاں ہیں ان کے لیے ضروری ہے۔ اس پہ تو بندہ رسپانسیبل نہیں ہے نا کہ کسی کو بتلائے بھی میرا جسم، میری مرضی، میری نماز، آپ کون ہوتے ہو؟ ٹھیک ہے بھائی، لیکن یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں سب سے پہلے جس چیز کا حساب دینا ہے وہ نماز ہے۔ وہ کیا ہے؟ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، سب سے پہلا پیپر جو ہونا ہے وہ نماز کے بارے ہونا ہے، بڑا اہم، لازمی، ضروری۔ اگر اس پیپر میں ہم پاس ہو جاتے ہیں تو کونین کے امام نے فرمایا صالحت سائر عملی ہی، جس کی نماز درست نکلی، اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے اس کے تمام دوسرے پیپر بھی ان میں اسے پاس فرما دیں گے۔ نماز عشاء میں وتر حق ہے، لازمی، ضروری ہے۔ یہاں سے آپ استدلال کریں گے باہر جا کے جی فرض ہے، نہیں، عظیم تو کہہ رہا جی فرض ہے، سمجھنے سمجھانے پہ توجہ نہیں میرے بات ساتھی کریں گے کہ اصل یہ جملہ کہا کیوں جا رہا ہے۔ کسی نے نہیں چھوڑا، جس نے چھوڑا یا عادت بنائی اسے رجل سوء کہا گیا۔ اگر رہ گیا تو قضائی ہے، وتر رہ گئے تو کیا ہے؟ قضائی ہے۔
رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ سو گیا یا بھول گیا, جب اسے یاد آیا تو وہ وتر پڑھے. فرض کی کیٹاگری میں یہ داخل نہیں ہے جس طرح فجر کی 2 سنتیں ہیں, لیکن یہ تقسیم اس لیے نہیں تھی کہ اسے ایزی لیا جائے. یہ فقہا نے تقسیم کسی اور غرض سے کی تھی, آئینی اور قانونی شکیں بنانے کے لیے. یہ میں آپ کے سامنے کسی تفصیلی جمعے میں رکھوں گا کہ یہ فرض سنت نفل کی تقسیم کیوں کی گئی تھی. وتر بھائی 3 ہے, وتر 3 ہے, وتر 3 ہے, وتر 3 ہے, ایک بھی ہے, لیکن وتر کتنے ہیں؟ 3 ہے. بولے سارے کتنے؟ 3 ہے. وتر رسول رحمت علیہ السلام نے زیادہ تر 3 ہی پڑھے. اچھا جی زندگی میں ایک بار ایک پڑھا, ہاں جی 2 بار ایک پڑھا ہے, مل جائے گی کہیں روایت نسائی شریف میں. میں تو طالب علم ہوں, میرے تو وتروں کی حدیثیں ڈائریکٹلی سند کے ساتھ پڑھی ہوئی ہیں الحمدللہ. اچھا جی میرے عزیز ساتھی, میرے اہل حدیث بھائی, پھر آپ کو 7 وتروں کی روایت بھی مل جائے گی, پھر آپ کو 9 وتروں کی روایت بھی, ہاں آپ کو 5 وتروں کی روایت کثرت سے ملے گی, 7 وتروں کی روایت اوتارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث وخمس وسبع وتسع. تھوڑا سا آگے چل کوشش کرے گا نا تو 3-4 روایت تجھ کو مل جائیں گی. 11 وتر بھی رسول اللہ نے پڑھے. وہ ایک وتر پڑھنے والے میرے سلطان رائی کبھی 11 بھی پڑھے ہیں, 9 بھی پڑھے. بولنا نہیں پڑھے, میں نہیں پڑھے, میں کہتا ہوں چلو آپ نہ کہیں, میں کہتا ہوں نچ پئی تے کھنڈ کا دا گل پوچھن دسن دی چل جو پئی. یہ کمی ہے, اللہ اصلاح فرمائے. یہ کوئی دلیری نہیں ہے, یہ عملی کمزوری ہے, اور یہ وہ کمزوری بھی نہیں ہے کہ جس کا ذکر کرنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا. یہ وہ عمل ہے جو کرنا چاہیے. اچھا جی 7 پڑھے ہیں, نہیں جی روایت آتی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھے ہیں, ایک کی روایت آتی بھی سر کیوں ننگا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر ایک مرتبہ سر ننگے نماز پڑھی ہے, تینوں 30 سال ہو گئے تو سر ٹکتا ہی نہیں. یار جمعے کے دن تو سر ڈھانپ کے آیا کریں, اللہ کے پتہ تہذیب ہے, محبت ہے, ایمان ہے, پتہ لگتا ہے بندہ جمعہ پڑھن جا رہا ہے. وہ شکل جمعے والی. رسول اللہ نے فرمایا دعا منگو تے روو, دعا منگو تے رون نہ آوے تے رون والا منہ بناؤ, حدیث ہے. دعا منگو تے روو, رونا نہ آوے تے رون والا. 60 سال ہو گئے میں دیکھ رہا ہوں یہاں نمازی نہیں, ٹوپی کا پتہ ہی نہیں. یہ اسلام کا شعار ہے, یہ محبوب کی سنت ہے. بھی سر کیوں نہیں ڈھانپا ہوا؟ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وری کنیاں نمازاں بولو, ایک نماز یوں سمجھیں کہ ہم کسی کلاس میں بیٹھے ہوئے, چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کے کبھی زہر بھی کرتا ہے کارے ترے آقی. ایک نماز انشاءاللہ کوشش کریں گے سر ڈھانپنے کی اگلے جمعے سے. محسوس تو نہیں کر رہے, غصہ تو نہیں, دین کی بات کا غصہ بھی نہیں انشاءاللہ کرنا. اصلاح کرنی ہے سب کہیے انشاءاللہ, اس بات پہ عمل کرنا ہے, فائدہ ہوگا انشاءاللہ عمل کرنے سے. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اس شعر پہ بھی مولویوں نے بڑا ادم مچا رکھا ہے کہ اقبال نے یہاں صحیح بات نہیں کی. یہ بھی کسی اور موضوع کے لیے وقت کے لیے رکھ لیتے ہیں. وتر 3 ہے, زیادہ تر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے کتنے؟ 3 ہے. تو اصل وتر کا وقت ہے فجر سے پہلے پہلے, لیکن اگر رہ گئے ہیں فجر کی اذان کے وقت آپ کی آنکھ کھلی ہے تو فرضوں سے پہلے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں. فجر کی نماز سے فرض سے پہلے پہلے طاق وتر پڑھ سکتے ہیں. اگر فجر کی نماز ہو گئی, وتر رہ گئے, تو اگر آپ 3 وتر پڑھتے تھے تو دن کو آپ نے قضائی 4 وتروں کی دینی ہے. قضائی دینی ہے, لیکن دن کو اس کی کنڈیشن تبدیل ہو جائے گی. دن کے وقت وتر کی نماز نہیں ہے, لہٰذا اگر آپ 3 وتر پڑھتے ہیں تو دن کو فجر کے بعد آپ کتنے پڑھیں گے؟ سورج نکلنے کے بعد 4 وتر پڑھیں گے. طریقہ کیا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ لی, 2 رکعتیں پڑھ لیں, بہتر یہ ہے کہ ساتھ ہی پڑھ لیں, عموماً سستی ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 وتر پڑھے ان کا طریقہ بھی یہی تھا
کہ پہلی رکعت پڑھی کھڑے ہو گئے، دوسری پڑھی کھڑے ہو گئے، تیسری پڑھی کھڑے ہو گئے، چوتھی پڑھی کھڑے ہو گئے، پانچویں پڑھی اور بیٹھ گئے۔ یہی حال 3 رکعتوں کا، بعض کہتے ہیں 2 الگ پڑھنی ہے، 1 الگ پڑھنی ہے، وطر اصلاً ایک ہی ہے۔ ہاں وطر اصلاً ایک ہی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اکٹھا پڑھا ہے تو پہلی رکعت پڑھ کے کھڑے ہو جانا ہے، دوسری رکعت پڑھ کے کھڑے ہو جانا ہے، جب تیسری رکعت مکمل کرنی ہے تو بیٹھنا ہے۔ یہ ہے 3 وطر۔ پہلی رکعت کے اندر آپ نے سورۃ الفاتحہ کے ساتھ مسنون یہ ہے کہ سورۃ الاعلیٰ پڑھنی ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور دوسری رکعت کے اندر آپ نے قل یا ایھا الکافرون۔ تیسری رکعت میں جب سورۃ الفاتحہ کے ساتھ آپ نے سورۃ الاخلاص ملا لینی ہے، سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورۃ الاخلاص ملا لینی ہے، تو یہاں آپ نے دعائے قنوت کرنی ہے رکوع سے پہلے۔ یہ زیادہ راجح ہے، لیکن بعض مسائل کے اندر تنوع ہے، جس طرح قرآن کی قراتیں 7 ہیں، آپ نے انگوٹھا ہلانا ہے تو ہاتھ رکھنے کے مقامات 3 ہیں، گھٹنا پکڑنا، تھوڑا سا آگے کو کر کے رکھنا، انگلی کو جھکا کے رکھنا۔ بعض مسائل میں تنوع ہوتا ہے، بعض مسائل میں اذان ڈبل بھی کہی جا سکتی ہے، اکاری بھی کہی جا سکتی ہے۔ نماز کے وقت 2 ہیں، اول وقت ہے اور آخر وقت ہے، اول وقت میں بھی پڑھی جا سکتی ہے اور آخر وقت میں بھی، دونوں وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے۔ اسی طرح یہ ہے وطر کی جو دعا ہے، قبل الرکوع و بعد، رکوع سے پہلے بھی اور رکوع کے بعد بھی۔ رہا ہاتھ اٹھانے کا مسئلہ، اگر میں فقہا کے اقوال نقل کروں گا تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی، میں خلاصے کے طور پہ جو مطالعہ کیا، جو آراء ملی، مشائخ سے میں نے رابطہ قائم کیا اپنے اس خیال کی تصحیح کے لیے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ کتابوں کے اندر دونوں موقف ہیں، بعض نے کہا کہ بعد میں ہے ہی نہیں، بعض نے کہا پہلے ہے ہی نہیں، یہ دونوں موقف محل نظر ہیں۔ دعائے قنوت جو ہے وہ رکوع سے پہلے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، رکوع کے بعد بھی۔ رکوع سے پہلے بھی ہاتھ اٹھانا ثابت ہے صحابہ کرام کے عمل سے، اور رکوع کے بعد بھی ہاتھ اٹھانا ثابت ہے۔ برابر جیسے دلائل ہیں، برابر جیسے دلائل ہیں، تنوع ہے، اس میں تنوع ہے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھی، سورۃ الاخلاص پڑھی، سورۃ الاخلاص پڑھ کے اب آپ نے دعائے قنوت پڑھنی ہے، دعائے وطر پڑھنی۔ قنوت کا مطلب ہوتا ہے رجوع، اللہ کی طرف توجہ، انابت۔ اللہم اہدینی فی من ہدیت، اے اللہ تو مجھے ہدایت دے کے ان میں شامل کر جنہیں تو نے ہدایت دے رکھی ہے، جن کے بارے تیری ہدایت کنفرم ہو گئی، تو ہدایت دے کے مجھے ان کی صف میں شامل فرما۔ وَعَافِنِي فِي مَنْ عَافَيْتَ، مخاطب کے صیغے وقف کرتے ہیں تو ہم ساکن کر دیتے ہیں، اسے تجوید کی زبان کے اندر وقف بالاسکان کہتے ہیں، کہ کوئی لفظ متحرک ہو، زبر زیر اور پیش، یا 2 زیر اور 2 پیش، 2 زبر ہو تو اس کو الف سے بدلتے ہیں، اسے وقف بالابدال کہتے ہیں۔ کوئی لفظ پہلے سے ساکن ہو اس پہ وقف کریں تو اسے وقف بالسکون کہتے ہیں۔ ہم یہاں جو وقف کرتے ہیں اسے وقف بالاسکان کہا جاتا ہے، کہ متحرک کو ساکن کرتے ہیں۔ اللہم اہدینی فی من ہدیتا وعافینی فی من عافیتا، ہدیتا، ہدیتما، ہدیتم، ہدیتا، تا تما تم، تی تما تن، یہ مخاطب کا صیغہ مذکر مخاطب کے لیے۔ اللہم اہدینی فی من ہدیت، اصل میں ہدیتا، اللہ مجھے تو ہدایت دے کے فی من، ان بندوں میں شامل کر، ہدیتا جن پہ تیری ہدایت کنفرم ہو چکی، مہر لگ چکی کہ یہ واقعی 100% ہدایت والے ہیں۔ وعافینی فی من عافیت، اے اللہ تو مجھے عافیت دے کر کے ان میں شامل کر جن پہ تیری عافیت لازم ہو چکی۔ وَتَوَلَّنِي فِي مَن تَوَلَّيْتَ، اے اللہ تو مجھے اپنے حصار میں لے لے، جس طرح تو کنفرم طور پہ کسی کو اپنی رحمت کے حصار میں لے چکا ہے۔ اللہ میں پھر آ کے میرا نتیجہ، میرا اختتام اور میری انتہا ان لوگوں میں ہو جن کی انتہا تیرے نام کے ساتھ ہوتی ہے، تیری بارگاہ میں ہوتی ہے، میں آؤں تو تیری طرف آؤں۔ وَتَوَلَّنِي فِي مَن تَوَلَّيْتَ، آگے کیا ہے؟ وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتَ، اے اللہ جو تو نے مجھے آتیتا عطا کیا ہے اس میں برکتیں پیدا کر دے۔ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، تو نے جو فیصلے کیے ان فیصلوں کے شر سے تو مجھے محفوظ فرما، ان فیصلوں کے شر سے مجھے، کہ میں دوزخ میں جاؤں، یا تیرا کوئی فیصلہ ایسا ہو میں اسے مانوں نہ، میرے اوپر غم آئے تو نے اس غم کے بعد خوشی لکھی ہو، میں اس غم کی خوشی لینے کی بجائے تیرا شکوہ کر کے تجھ سے نافرمانی اور میں غضب مول لے لوں،
خامی میرے اندر ہے، مجھے اپنے فیصلے کے نفاذ کی وجہ سے آنے والی جو خیر ہے اس سے محروم نہ کرنا، مجھے شر سے محفوظ رکھنا۔ وقینی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی علیک، اے اللہ فیصلے صرف تیرے چلتے ہیں، تیرے فیصلوں کے خلاف کہیں کوئی اپیل نہیں ہے۔ لا یقضی علیک، تیرے فیصلے کے خلاف فیصلہ نہیں دیا جا سکتا، جسے تو عزت دینے کا فیصلہ دے دے وہ پھر عزت والا ہی ہے، اور جسے اگلے جملے فإنک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت، نہیں والیت، کیا ہے والیت، والیت نہیں والیت، وا الگ لیت الگ، والیت، والیت نہیں، حمزہ نہیں، والیت، الف اور حمزہ میں فرق ہے، جس چیز پہ جھٹکا آئے وہ حمزہ ہوتا ہے، یہاں الف واو کے بعد الف ہے، والیت والیت والیت، اے اللہ جسے تو دوست بنا لے اس سے دشمنی کوئی نہیں کر سکتا، اسے ذلیل کوئی نہیں کر سکتا۔ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، جس سے تو دشمنی کر لے اسے عزت کوئی نہیں دے سکتا، جسے ذلیل کرنے کا فیصلہ تو کر لے، ساری کائنات کے میڈیے، دنیا کا دجل فریب اور پیسہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، وہ ایک رات بھی عزت کی نہیں گزار سکتا۔ اے اللہ میں اس پہ یقین رکھتا ہوں۔ تبارکت ربنا وتعالیت، اے اللہ تو بڑا بلند ہے، تیرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو نے جو ہمیں عطا کیا ہے اس میں برکتیں پیدا کر دے۔ اور آخر میں جملے اس کے بعد ہیں وصلی علی محمد، یہ مرفوع نہیں ہے لیکن تحقیق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام ان کا استعمال فرماتے ہیں۔ بعض پڑھتے ہیں وصلی اللہ علی النبی الامی، اصل یہ ہے کہ وصلی علی محمد وصلی اللہ علی محمد، رکوع سے پہلے ہاتھ اٹھا کے تنوع ہے، وسعت ہے، رکوع سے پہلے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ سکتے ہیں، دعا مانگ کے منہ پہ ہاتھ پھیر کے رکوع جانا ہے، رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا